صبح سے قرآن پڑھے، دوپہر میں پڑھے، شام میں پڑھے، پڑھتی رہے، جب بھی وقت ملے پڑھتی رہے، ایک قرآن ختم کر لے، تھوڑی شیرینی رکھ لے گھر میں کوئی پڑھا ہوا، یا خود بھی فاتحہ پڑھ لے، فاتحہ پڑھنے کے بعد کہہ دے اللہ میں نے جو قرآن پڑھا تیرے نبی کے نواسے امام حسین پاک کے لیے ایصال کرتی ہوں، ان کے صدقے میں مجھے اولاد دے دے، ہمارے گھر میں برکتیں عطا فرما دے۔ تو خدا کی قسم تو قرآن پڑھ کے اگر ان کا صدقہ مانگے گی، اگر بغیر اولاد ہوگی تو تجھے اولاد مل جائے گی۔ قرآن خوانی کراؤ، امام زین العابدین کے نام سے، علی اصغر کے نام سے، علی اکبر کے نام، کھچڑا پکاؤ، حلیم پکاؤ، بریانی پکاؤ، خوب لٹاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ حسین پاک کے عاشق ہیں، نبی کے بچوں کے عاشق ہیں۔ مگر شریعت کے خلاف اگر کام کرو گے تو انہوں نے کربلا سے یہی پیغام دیا تھا، یہی سبق دیا تھا۔ دیکھو یزید فاسق فاجر، اتنا ناہنجار، سمجھے؟ امام حسین پاک نے اپنے بچوں کو دے دیا۔ کون دیتا بچوں کو؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دیا، مگر دین کو جانے نہیں دیا۔ یہ وہ یزید تھا۔ اس پہ پوری ایک کتاب میں تو میاں حضور میں نے یہ پڑھا ہے کہ جتنا عذاب پوری دنیا کے گناہگار لوگوں کو ہوگا، جتنا عذاب پوری دنیا کے، جب سے انسان ہے اور جب تک رہیں گے، پوری دنیا کے لوگوں کو، گناہگاروں کو جتنا عذاب ہوگا، اس میں سے آدھا عذاب صرف اور صرف یزید کو، سمجھے؟ اور اتنی ہی لعنت ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی کتاب؟ ایسے کارنامے اس۔ ارے یار نہ، ایک بات بتاؤں یار، دل بھر آتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی اور صحابہ بھی تھے ساتھ میں، آقا جا رہے تھے، ایک بچے کو اٹھا کے چوم لیا۔ صحابہ نے پوچھ لیا آقا بچے تو اور بھی ہیں، آپ نے اس بچے کو کیوں چوما؟ یہ دل پہ بات لے لو گے نا تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے اس سے۔ کہا آقا اسی بچے کو کیوں چوما آپ نے؟ بچے تو اور بھی، نہ تو یہ آپ کا رشتہ دار ہے، کیوں چوما؟ نبی نے کیا جواب دیا؟ نبی بولے معلوم ہے یہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہے اور میرے حسین کے دل کو خوش کرتا ہے۔ یار یہ جملہ معمولی جملہ نہیں، اس کو چوم لیا اٹھا کے۔ ایک نہیں نہ جانے کتنی باتیں ایسی ہیں، ایک نہیں نہ جانے۔ فرشتوں کو لے لو، فرشتے نوری ہوتے نہیں ہوتے بولو؟ مگر سنو، سیدہ فاطمہ نے مصلی بچھایا، اللہ سیدوں کی دادی، سیدہ نے مصلی بچھایا، فرمانے لگی این الحسن والحسین، کہاں ہیں دونوں بچے؟ بچوں نے کہا امی جان انا موجود، امی جان ہم حاضر ہیں، موجود ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ سیدہ عبادت کے لیے مصلی پہ کھڑی ہیں، نیت باندھ لیتی ہیں، اللہ اکبر۔ چھوٹے بچوں کی ادائیں الگ ہی ہوتی ہیں، دروازے پہ کو بھاگتے ہیں، ایک دوسرے نے بھائی کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد باہر کو چلے گئے مدینے میں کو۔ اللہ اللہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے، ماں نماز پڑھ رہی ہے، رکوع بھی کر رہی ہے، سجدہ بھی کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے۔ دونوں بچے گھر سے نکل گئے، فرشتے نے دیکھا تو دونوں بچوں کی حفاظت کے لیے لگ گئے۔ ہے کسی کے بچے ایسے؟ وہ فرشتہ حفاظت کے لیے لگ گیا، بچے چلتے چلے جا رہے۔ جب مدینے سے باہر نکلے، گرمی بہت زیادہ، جو حاجی لوگ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھی ہوگی وہاں کی گرمی۔ اللہ اللہ جب دیکھا شہزادوں کے اوپر سورج ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، فرشتے کی محبت انگڑائی لے
लेती है, फरिश्ते ने छतरी की तरह अपने पर को लगा दिया। अल्लाह जैसे ही लगाया, अब दोनों बच्चे जैसे छतरी से छाई कर लेते ना, ऐसे चलते चले जा रहे। आगे गए जब देखा रेत गरम है, पथरीला इलाका वो गरम है, मगर फरिश्ते की मोहब्बत भी रंगड़ाई लेती है। फरिश्ते ने अपने पर को नीचे बिछा दिया। इधर दोनों बच्चे कदम उठा करके जमीन पे रखते हैं तो जमीन पे नहीं, फरिश्ते के नूरानी पर पे रखे जा रहे। बोलो है किसी के ऐसे बच्चे जैसे नबी के बच्चे हैं। चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे। अल्लाह ऊपर से एक पर छतरी की तरह, दूसरा फर्श की तरह। अब दोनों बच्चे जब काफी दूर निकल गए, बच्चों ने आराम करना चाहा, जब बैठे तो फरिश्ते ने अपना पर लगा लिया, बिछा दिया। एक पर से छतरी लगा ली और एक पर से हवा करने लगा। दोनों बच्चे सो गए। इधर सैयदा की नमाज पूरी हो गई। फातिमा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जागिदा, अल्लाह अल्लाह जन्नती औरतों की सरदारा। अब जब सलाम पेरा देखा बच्चे कहाँ हैं, फातिमा बोली ऐनल हसन वल हुसैन तालई इलैया। दोनों बच्चे कहाँ, मेरे पास आ जाए। अगर बच्चे घर में हो तो आ जाए। बच्चे नहीं आए, माँ ने मुसल्ला समेटा, देखा इधर नहीं इधर नहीं। माँ का दिल परेशान हो गया, बेकरार हो गया। माँ है ये माँ, दोनों बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। माँ घरी घर में चक्कर लगा रही है। इतने में अली आ जाते हैं, मौला कायनात आ जाते हैं। जब सैयदा को देखा, बिन्ते रसूल को देखा, अल्लाह अल्लाह जब देखा, कहने लगे अली बोले फातिमा क्यों परेशान हो, क्या बात है जरा बता दो। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज, मैं नमाज पढ़ने खड़ी हुई, दोनों बच्चे थे, मगर अब देखा तो बच्चे नहीं है। ऐ मेरे सरताज मेरा दिल परेशान है, ऐसा करो तुम मेरे बच्चों को ढूंढ लाओ, पता नहीं कहाँ है का। परेशान मत हो, इंशाअल्लाह मदीने में होंगे, मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ। मौला कायनात हज़रत अली ढूंढ रहे, बच्चे नहीं मिले। पूछा किसी ने नहीं बताया। घंटे के बाद जब अली आते हैं, फातिमा समझी बच्चे भी होंगे, मगर बच्चे नहीं है। माँ तड़प गई। ये माँ है माँ। जब तक अगर तुम 10 बज जाए 11 बज जाए अंदर नहीं आते हो ना, माँ बार बार दरवाजे को देखती है, कहीं मेरा बेटा तो नहीं आ गया, कहीं मेरा लाल। और तुम माँ से कहते चुप के बैठी रही है, ये तेरे ही कारनामा। बास बास तो इतना बदतमीज बोलता है, अल्लाह माफ फरमा। मगर सैयदा बेकरार अली के सीने पे सर रख के कहने लगी, ओ मेरे सरताज बच्चों के लिए मैं बेकरार हूं। अल्लाह, दोनों में बातें हो रही थी, इतने में नाना आ जाते हैं, आका आ जाते हैं। आका दरवाजे पे खांसे। और जब आप अपने घर में भी अगर आया करो ना तो सलाम किया करो। समझ में आ रही? ये नहीं कि ओ भूरा, ओ कलुआ, ओ लंगड़े, ओ लूले, इस तरीके की बातें जो हम लोगों की जबान पर होती। अल्लाह माफ फरमा। इल्जाम उस पर लगाते, बुरे अलकाब से उसको पुकारते। आका जाते हैं, फातिमा इधर खड़ी है, अली इधर। फातिमा को जब देखा कहने लगे बेटी क्या बात है? अली तुम बोलो क्या बात है? अली कहने लगे, फातिमा भी बोल पड़ी, अब्बा जान मैं नमाज पढ़ने खड़ी हुई थी तो बच्चे थे, जब मैंने सलाम फेरा तो बच्चे
گئی ہے، کالی تلاش کے لے آئیں گے، کہا کالی گھنٹوں میں ڈھونڈ کے آئے، بچے نہیں ملے۔ علی بولے آقا میں نے مدینے کی گلی گلی چھان لی، میں نے چپا چپا چھان لیا مگر بچے نہیں ملے۔ اتنے میں بیٹی ابا کے گلے میں ہاتھ ڈال کے سینے پہ سر رکھ کے آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے، کہتی ہے ابا جان یہ ماں بچوں کے بغیر کیسے رہے گی؟ اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جلدی جاؤ، میرے محبوب کی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نیچے نہ گرے، تم عرش اعظم سے پہنچ جاؤ۔ اللہ اللہ ذرا اہل بیت کا مقام تو دیکھو، حضرت جبریل آ تو گئے مگر دروازے پہ کھڑے ہیں، بغیر اجازت آتے ہی نہیں۔ اللہ، اور تم لوگ کیا کیا کہہ دیتے ہو سیدوں کو؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت کے بھائی بولے بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بولو گے نہیں؟ بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں، اور قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، اور قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ نبی بولے بیٹی جبریل اجازت مانگ رہے، جبریل کو اجازت مل گئی، کہا آپ کے نواسے وہاں پر آرام کر رہے، ایک فرشتہ ایک فرشتہ حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ حفاظت میں، علی بھی چلے، نبی بھی چلے، جبریل بھی چلے، جا رہے پہنچے، دیکھا دونوں بچے آرام کر رہے، نبی نے حسن کو اٹھایا چوما علی کی گود میں، حسین کو اٹھایا چوما اپنی گود میں۔ آج کیسے لوگ ہیں باتیں بناتے۔ جب گھر کو لے کر کے آئے سیدہ فاطمہ کہنے لگی ابا جان جو محبت کرتا ہے اسے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ نبی نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، دعا فرما دے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اللہ اللہ نبی دعا فرما رہے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو قیامت تک اگر ان سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت کرنا۔ اللہ، یہ ہیں، یہ انہی کے گھرانے سے سید زادے۔ آج تمہاری بستی بہت خوش قسمت ہیں آپ لوگ، اور ابھی تو بیان آپ جانتے ہیں میرے استاد، خصوصی استاد، جید عالم، لاجواب عالم، بہترین خطیب، حضرت علامہ و مولانا مفتی جلال الدین صاحب قبلہ۔ ابھی تو شاگرد ہی بول رہا تھا، ابھی استاد بھی بولیں گے انشاءاللہ۔ یہ سب میاں حضور کا فیضان ہے۔ اتنی مصروفیت کے بعد دن بھر سمجھے خدمت خلق میں لگے رہتے، الحمدللہ۔ نہ جانے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مائک پہ بتانے کی نہیں ہوتی ہیں، مگر نہ جانے کتنے ایسے لوگ جو بے ایمان تھے، میاں حضور کے چہرے کو دیکھا، بس دیدار کیا، ہاتھ بڑھایا اور کلمہ شریف پڑھ لیا۔ تبھی تو کہا ہے کہ یار اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے۔
سمجھے؟ بس آخری شعر پڑھ رہا ہوں، تقریر انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. حضرت نے وقت دے دیا، یہی ہمارے آپ کے لیے بڑی بات ہے. پڑھ دوں، سننا چاہ رہے ہو؟ دشت بلا کو غرش کا زینہ بنا دیا. بولو یا حسین، آقا حسین. دشت بلا کو غرش کا زینہ بنا دیا. دشت بلا کو عریش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. بولو یا حسین، آقا حسین. ہر